اکیلی جان رہ گئی. ہاں زرع بن شریک تمیمی نے آ کر کندھے پر وار کیا، بائیں کندھے پر وار کیا. سنان بن انس نے آ کر سینے پر وار کیا نیزے کا، زمین پہ گرایا، گردن کاٹی اور خولہ بن یزید کو دیا اور نیزے پر چڑھا دیا. اگر آل رسول ہونا جنت کے لیے کافی ہوتا تو کربلا کے مارکے کی کوئی ضرورت نہ تھی. براہ راست اولاد، اور کیسی اولاد کہ جب ابن زیاد نے آپ کے ہونٹوں پر چھڑیاں ماری تو زید بن ارقم نے فرمایا ظالم بدبخت، یہ چھڑی ادھر سے ہٹا، میں نے ان ہونٹوں پر اللہ کے نبی کے ہونٹوں لگے ہوئے دیکھا ہے. یہاں ہونٹ لگے ہوئے تھے اللہ کے نبی کے، میں نے دیکھا ہے. سر سے پاؤں تک اس وجود کو چوما گیا ہے، کندھے پہ بٹھایا گیا، کمر پہ بٹھایا گیا، سینے پہ لٹایا گیا، ہاتھ پہ اٹھایا گیا. اے اللہ میں حسین سے محبت کرتا ہوں، تو اس سے محبت فرما. حسین مجھ سے ہے، میں حسین سے ہوں. جو اس سے بغض رکھے گا وہ مجھ سے بغض رکھے گا. یہ وہ شاہ سوار اور شہزادہ ہے. اور یہ کیوں خاک و خون میں لوٹا؟ یہ جنت کے نوجوانوں کے سردار، ان کی ماں جنت کی عورتوں کی سردار، ان کے باپ کا گھر اللہ کے نبی کے گھر کے سامنے. آپ نے کہا علی تجھے مبارک ہو، جنت میں تیرا گھر میرے گھر کے سامنے ہے. تو مجھے بتاؤ شاہ جی سے کام بن جاتا تو ان کو ذبح ہونے کی کیا ضرورت تھی؟ حسب نسب سے کام بن جاتا. ہمارا نبی ہمیں چھڑا لے گا، ہمارا جو مرضی کرو، ہمارا نبی ہمیں چھڑا لے گا. تو حسین کیوں ذبح ہو گیا؟ زینب کے سر کا دوپٹہ کیوں پھٹ گیا؟ معصوم اولادوں کے سر نیزوں پہ کیوں چڑھ گئے؟ این کربلا میں پیغام بھیجا ہمیں نماز پڑھنے دو، جمعے کا وقت ہمیں نماز پڑھنے دو. اور شمر بکواس کرنے لگا تمہاری نماز تو قبول ہی نہیں. زہیر امن القین یہ پیغام لے کر گئے تھے. دائیں طرف کے سردار کا امام فرما رہے ہیں ہمیں نماز پڑھنے دو. انہوں نے کہا تمہاری نماز ہوتی ہی نہیں. تو زہیر امن القین فرمانے لگے بدبخت، جن کی طفیل نماز ملی ان کی نہیں ہوتی، تمہاری ہوتی ہے، ان کی نہیں ہوتی. انہوں نے کہا نہیں ہم لڑیں گے. امام کے پڑھو نماز. تیروں کی بوچھار میں اللہ اکبر ہو گئی. تم چاہے کی پیالی پر نماز کے لیے نہیں اٹھتے ہو، فائل چھوڑ کے نماز کو نہیں جاتے ہو، روٹی کھا کے نماز کو نہیں جاتے ہو، گپے مارتے اخبار پڑھتے ہوئے ٹی وی کا میچ پر تم نماز قربان کر دیتے ہو. تو میرے بھائیوں میں آپ سے ہاتھ جوڑتا ہوں، منت کرتا ہوں، تھکا ہوا مجھ سے لمبی بات نہیں ہو رہی. آج اللہ کے دربار میں توبہ کرو. مرد عورت سب موجود ہیں. آج منانے کے ارادے کر کے اٹھو. کس سے بغاوت کی ہوئی ہے؟ کس کو آنکھیں دکھا رہے ہو؟ جو تمہارے لیے پیڑ پہ پتھر باندھتا چلا گیا، جو تمہارے لیے طائف میں لہو لہان ہوتا چلا گیا، جو تمہارے لیے احد میں زخمی ہو کر بے ہوش ہو کے دیکھو کھڈے میں گرا پڑا ہے. 1400 سال مڑ کے دیکھو پیچھے، احد کا دامن گواہ ہے، اونچی چوٹیاں گواہ ہیں کہ دو جہان کا سردار لولا کعبہ قوسین کے مقام پر جانے والا بے ہوش ہو کے گرا پڑا ہے. اور ہوش میں آتے ہی کہتا ہے یا اللہ انہیں عذاب نہ دینا، یہ مجھے جانتے ہیں. کہاں اپنی جوانیوں کو ضائع کر رہے ہو؟ ہم کوئی فرقہ وار نہیں ہیں، ہم کوئی کسی مسلک کے پرچاری نہیں ہیں. ہم تو جوڑنے آئے ہیں. مسلمان بن کے رہو، مسلمان بن کے رہو، مسلمان بن کے رہو. ایک دوسرے کے اختلاف کے باوجود بھی محبت کرو. یہ کیا ظلم و ستم ہے کہ ایک دوسرے کو سلام کر کے بھی تم راضی نہیں ہو؟ یہ کیسا بغض پال کے رکھا ہوا ہے؟ یہ کیسی نفرتیں اپنے دامن پر تم نے بدنما دھبے لگائے ہوئے ہیں؟ میرے نبی نے تو منافق کا جنازہ بھی پڑھا دیا تھا، عبداللہ بن ابی کا جنازہ پڑھا دیا تھا، اپنا کرتا کفن کے لیے دے دیا تھا، اور اس کی قبر میں اس کو نکلوا کر اس کے منہ میں اپنا تھوک ڈالا تھا کہ شاید بخشش ہو جائے. پھر میرے نبی نے فرمایا میرا رب کہہ رہا ہے 70 دفعہ بھی جنازہ پڑھے تو معاف نہیں کروں گا. اگر میرا اللہ کہتا تو 70 دفعہ پڑھے گا تو معاف کر دوں گا، تو میں اس کا 70 دفعہ پڑھ دیتا کہ یہ بخشا جائے. تو آ جاؤ بھائی، ہم توبہ کر لیں، اللہ کو منا لیں، اس کے محبوب کے سانچوں طریقوں میں ڈھل جائیں. کیا مرد، کیا عورت، کیا آقا، کیا نوکر، سب اس کے طریقوں میں آؤ. اپنے ماں باپ کو عظمت دو، ماں باپ کو احترام دو،
تمہاری مائیں تمہارا جنت کا دروازہ ہیں، ان کے قدموں تلے جنت ہے، تمہارے باپ کی دعا سیدھی عرشوں پر چلی جاتی ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا بتاؤ اللہ کی راہوں میں خرچ کرنے سے بھی بہتر کوئی مال ہے؟ انہوں نے کہا ہمیں نہیں پتا۔ آپ نے فرمایا بیٹا جب اپنے ماں باپ پہ خرچ کرتا ہے تو یہ مال اللہ کی راہ میں بھی خرچ کرنے سے بہتر ہو جاتا ہے۔ بیٹا جب ماں اور باپ کو محبت کی نظر سے دیکھتا ہے تو باپ کو ایک نظر دیکھنا 100 حج کا ثواب لکھا جاتا ہے، اور ایک نظر ماں باپ کو دیکھنا صبح سے شام تک اللہ کے دربار میں جنت کے دروازے کھلوا دیتا ہے۔ جس کو اللہ نے 2 بہنیں دیں اس نے ان کی پرورش کر کے شادی کی، شادی کے بعد بھی ان کی حفاظت کرتا رہا، ان کو خرچہ دیتا دیتا مر گیا تو اس پہ جنت واجب ہو گئی۔ جس کو اللہ نے 2 بیٹیاں دی ان کی شادی کی، ان کا خیال رکھا، تو اللہ کے نبی نے کہا میں اور وہ 2 انگلیوں کی طرح اکٹھے ہو جائیں گے۔ او میرے بھائیو کیا کرتے ہو؟ بیٹی والا ڈولی میں بٹھا کے تمہیں اپنی عزت حوالے کر رہا ہے اور تم کہتے ہو ہور کی دیسو نال کی دیسو، فرج تو دتا کوئی نہیں، منجی پیڑھی تو دتی کوئی نہیں۔ ہائے کاش زمین پھٹتی اور ان ظالموں کو نگل جاتی کہ جنہوں نے ایک بیٹی کی قیمت منجی پیڑھی لگا دی، فرج اور موٹر لگا دی، کھیس اور چاندنیاں لگا دی۔ یہ کیا ظلم ہو رہا ہے؟ دیکھتے نہیں ہو بیٹیوں والوں کی جانیں کیسے سولی پہ لٹک گئی اور کلیجے ان کے اٹھ کے منہ کو آگے، بیٹی دینے کے بعد پیچھے کیا رہ گیا ہے؟ پھر یہ بدبخت ظالم کہتے ہیں ہور کی دیسو نال کی دیسو۔ کاش تمہیں بیٹیوں کے مقام کا پتہ ہوتا، کاش تم بیٹی کی قیمت جانتے۔ اللہ کے نبی کہہ رہا فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ توبہ کرو، آج توبہ کرو۔ بھائی بھائی سے بات نہیں کرتا، سگا بھائی سگے بھائی سے بات نہیں کرتا، تو آؤ بھائی آج توبہ کر کے اللہ کو منا لیں۔ تبلیغ اس کو سیکھنے کی محنت ہے، اس کو عالم میں پھیلانے کی محنت ہے، اس کو دنیا کے آخری کنارے تک پہنچانے کی محنت ہے۔ محبتوں سے جڑ کے چلو، نفرتوں کو دفن کر دو۔ آج آپس میں لڑنے کا وقت نہیں ہے۔ دیکھتے نہیں ہو باطل کیسے بگولے کی طرح آیا ہوا ہے، آندھی کی طرح چھایا ہوا ہے، زیر و زبر کر چکا ہے، پھر بھی آنکھیں نہ کھولیں تو کیا سورہ اسرافیل پہ آنکھیں کھولنا چاہتے ہو؟ تو بھائیو توبہ کرتے ہو؟ توبہ کرتے ہو نا؟ تو ایک دفعہ کہو سب مرد عورت یا اللہ میری توبہ، ایک دفعہ اور کہہ دو یا اللہ میری توبہ، ایک دفعہ اور کہہ دو یا اللہ میری توبہ۔ اب خوشخبری سنو، اگر تمہاری توبہ سچی ہے، صرف میرے کہنے پر نہیں، اگر سچی ہے تو مجھے میرے اللہ پر یقین ہے اور اللہ کے فضل و احسان سے امید ہے کہ مبارک ہو تمہارے سارے گناہ معاف ہو گئے۔ ابھی تم ایسے بیٹھے جیسے ماں کے پیٹ سے نکلا ہوا ہو۔ فرائض کی کوتاہی معاف ہو گئی، ادائیگی ذمہ ہے۔ حق تلفی معاف ہو گئی، حق کا ادا کرنا ذمہ ہے۔ حق نہیں معاف ہوئے، گناہ معاف ہوا، حق نہیں معاف ہوا، حق کا گناہ معاف ہوا۔ آج تک نماز نہیں پڑھی، معاف، قضا شروع کرو۔ کتنے لوگوں کے حق مارے، معافی مانگی، معاف ہو گیا، ادا کرنا شروع کرو۔ اگر ادا کرتے کرتے مر گئے اور نہ کر سکے تو تمہارا کیس عدالت میں ضرور لگے گا، چھوڑے گا نہیں، وہ چھوڑے گا نہیں، لینے والا آئے گا پکڑ کے، یا اللہ میرا حق دلوا۔ اللہ کو پتا ہے تائب تھا، اللہ کو پتا ہے کوشش کرتا رہا، اللہ تمہارا وکیل صفائی بن جائے گا۔ اللہ کہے گا کیا لے کر دوں؟ کہے گا نیکیاں لے کے دے۔ اللہ کہے گا اس کے پاس ہے ہی کچھ نہیں، ہے ہی کچھ نہیں۔ وہ کہے گا تو میرے گناہ اس پہ ڈال دے۔ تو اللہ فرمائے گا ذرا اوپر دیکھو، اوپر دیکھے گا تو اللہ جنت کھول دے گا، بہتی نہریں، پھیلے سائے، بلند بالا محلات، بہتے ہوئے دودھ، پانی، شہد، شراب کے چشمے، کھڑے ہوئے غلمان، بچھے ہوئے فرش، لگے ہوئے گاؤ تکیے اور قطار اندر قطار قالین، جنت کی حسین لڑکیاں، لٹکے ہوئے پھل، اڑتے ہوئے پرندے، پھیلے ہوئے سائے، چشمہ ابلتا ہوا، چشمہ بہتا ہوا، سونے چاندی کے محل، زمرد یاقوت کے محل اور خوبصورت نظام نظارے۔ وہ کہے گا یا اللہ یہ کس کی ہے؟ کسی نبی کی ہے، کسی صدیق کی ہے، کسی شہید کی ہے؟ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے ابھی تو خالی ہے، ابھی تو کسی کی نہیں، کسی کی نہیں۔ تو کہے گا کہ پھر کس کی ہے؟ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے جو قیمت دے دے اس کی ہے۔ وہ کہے گا اس کی قیمت کیا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اپنے بھائی کو معاف کر دینا، جو معاف کرے گا وہ لے لے گا۔ اب بول کس سے لے گا؟ اس سے کہ مجھ سے؟ کہے گا تو ہی دے، چلو جلدی کرو۔
تو بھائیو توبہ پہ رہو پکا، نمازوں کو کرو زندہ، ماؤں کے پڑ جاؤ قدموں میں، باپ کے بن جاؤ غلام، بھائی آپس میں صلح کرو، نمازوں کی کوتاہی پر معافی اللہ سے معافی مانگو، قرآن کی تلاوت کرو، کمائیوں میں حلال کو لاؤ، پڑوسیوں سے اچھا سلوک کرو، نظروں کی حفاظت کرو، موسیقی سے توبہ کرو، غیبت سے توبہ کرو، جھوٹ سے توبہ کرو، آوارگی سے توبہ کرو، گالی گلوچ سے توبہ کرو، غیبت چغلی سے توبہ کرو، انشاءاللہ قیامت کے دن بادشاہ بن کے اٹھائے جاؤ گے۔ تو توبہ کر لینا بھائی سارے بھائیوں نے۔ اب بولو بھائی 4 مہینے چلے کے لیے کون تیار ہے؟ تیار کردہ علمی کیسٹ گھر، کیسٹ اور CD ملنے کا پتہ نوٹ فرما لیں۔ علمی کیسٹ گھر، دکان نمبر 5، فاطمہ پلازا، بالمقابل مدنی مسجد، پڈل بی ایریا، کراچی۔ فون نمبر 63708113۔